سید الاولیاء شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی شان و عظمت اور رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے، مگر بعض مقررین حضرات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں اور آپ کی تعریفیں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سخت ناراض ہوتے ہوں گے۔ کس طرح کی تعریفات کرتے ہیں کہ شریعت اور انصاف سے ان کا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ قدیم 12ویں جلد میں مرقوم ہے کہ اعلیٰ حضرت سے 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی بات خلاف شرع نہیں ہے، اس لیے اس کا انکار نہ کیا جائے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا اور اس مرید کا بیٹا روتا ہوا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ کو رحم آ گیا اور لڑکے کو آپ نے دلاسا دیا۔ اس کے بعد مراقب ہو کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روکا اور پوچھا کہ کیا ہمارے مرید کی روح تم نے قبض کی ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ تو فرمایا کہ ہمارے مرید کی روح چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا میں کیسے چھوڑ دوں، میں نے تو اللہ کے حکم سے قبض کی ہے۔ اس بات پر جھگڑا ہوا اور حضور غوث پاک کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے معاذ اللہ نقل کفر نباشت کہ آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ایک تھپڑ مارا اور اتنا شدید وار تھا کہ آپ کے تھپڑ مارنے سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ نکل پڑی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے محبوب عبد القادر جیلانی نے ایک روح چھوڑنے کے لیے کہا تھا، چھوڑ دینا چاہیے تھی، ہمیں ان کی خاطر منظور ہے، اگر انہوں نے تمام روحیں چھوڑ دیں کچھ مذائقہ نہیں۔ سائل سوال کرتا ہے کہ حضور شرعاً ان روایات کا بیان کرنا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ یہ روایت ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے، اس کا سننا بھی حرام ہے، یہ سنانا بھی حرام ہے۔ احمق، جاہل، بے ادب یہ نہ جانا کہ اس میں سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سخت توہین کر رہا ہے۔ کسی مسلمان عالم کی اس سے زیادہ اور کیا توہین ہوگی کہ معاذ اللہ اسے کفر کی طرف نسبت کیا جائے۔ سیدنا اسرائیل علیہ السلام مرسلین ملائکہ میں سے ہیں اور مرسلین ملائکہ بالاجماع تمام غیر انبیاء سے افضل ہیں۔ کسی رسول کے ساتھ ایسی حرکت کرنا توہین رسول ہے اور توہین رسول کفر ہے۔ اللہ تعالی جہالت و ضلالت سے پناہ دے، آمین۔ نام ہی نام ہے جو کچھ حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔